یہ 5 عادتیں اپنا لو، غربت کبھی پاس نہیں آئے گی۔ کیا آپ نے کبھی دل سے یہ سوال کیا ہے کہ اتنی دوڑ دھوپ کے باوجود، اتنی مشقت کے بعد، اتنے سال گزارنے کے بعد بھی آپ کی زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ رزق تو آتا ہے لیکن ٹھہرتا کیوں نہیں؟ کیا یہ سوچ کر آپ کی راتیں بے چینی میں نہیں گزرتی کہ ہر مہینہ، ہر دن بس گزر رہا ہے مگر نہ کچھ بچتا ہے نہ کچھ بدلتا ہے؟ آپ نے بھی کبھی دل میں چاہا ہوگا کہ غربت ختم ہو جائے، نہ صرف جیب کی غربت بلکہ دل کی، سوچ کی، وقت کی غربت۔ آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ ایسا وقت آئے جب آپ کسی کے محتاج نہ ہو بلکہ آپ دوسروں کے لیے سہارا بن جائیں۔ تو آئیے آج میں آپ سے کچھ دل کی باتیں کرنے جا رہی ہوں۔ نصیحت نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، بلکہ وہ حقیقتیں، وہ آزمودہ راز جو قرآن نے بھی سکھائے، نبی کریم نے بھی سکھائے اور صدیوں کے ولیوں صالحین نے بھی ان پر عمل کر کے غربت کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا۔ جی ہاں، اگر آپ نے یہ 5 عادتیں سچے دل سے اپنا لی تو غربت صرف آپ کی زندگی سے نہیں نکلے گی بلکہ آپ کی نسلوں سے بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال، غربت کیا ہے؟ کیا غربت صرف یہ ہے کہ جیب میں پیسے نہیں ہو؟ نہیں، غربت وہ بھی ہے جب دل میں سکون نہ ہو، غربت وہ بھی ہے جب دعا نکلے تو یقین نہ ہو، غربت وہ بھی ہے جب انسان کتنا بھی کمائے مگر دل ہر وقت تنگی، خوف اور فقر میں ڈوبا رہے۔ اور امیری کیا ہے؟ امیری یہ ہے کہ تھوڑا ہو مگر دل مطمئن ہو، روٹی سادہ ہو مگر شکر دل میں ہو، لباس عام ہو مگر نظر اللہ کی طرف ہو، اور یہی وہ اصل امیری ہے جس کی برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو آئیے اب آپ کا دل مکمل طور پر حاضر ہو، ذہن یکسو ہو اور دل کی آنکھ کھلی ہو، کیونکہ یہ 5 عادتیں اگر آپ نے اپنا لی تو غربت، محرومی، بے سکونی سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ پہلی عادت، نماز فجر کا سجدہ۔ فجر کی نماز محض ایک عبادت نہیں، یہ آپ کی تقدیر کا پہلا دروازہ ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ اپنے خاص بندوں کو یاد کرتا ہے۔ حدیث نبوی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، ترمذی، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ آپ خود سوچیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہوں کہ آپ کے دن کے آغاز میں برکت ہو، تو کیا آپ اس وقت سونے میں گزار دیں گے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ برکت جو صرف فجر کے وقت ملتی ہے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے؟ جس دن آپ فجر کا سجدہ دل سے کر لیتے ہیں، اسی دن اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں وسعت ہو، دل کو سکون ملے، تو فجر کی نماز کو کبھی چھوڑیے مت۔ یہ آپ کی زندگی کا پہلا انقلاب بن سکتی ہے۔ دوسری عادت، صدقہ اور خیرات۔ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ جتنا بھی بچا کر رکھے، آپ کبھی اپنے رزق کو بڑھا نہیں سکتے جب تک آپ دوسروں کے لیے خرچ نہ کریں۔ صدقہ وہ چابی ہے جو بد نصیب کھولتی ہے، یہ وہ راز ہے جو دل کی تنگی کو وسعت دیتا ہے، یہ وہ بندہ پروری ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ پسند ہے۔ قرآن مجید میں ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، سورۃ البقرہ۔ یعنی جب آپ ایک دانہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ اضافہ صرف مال میں نہیں بلکہ صحت میں، وقت میں، عزت میں، نسل میں اور ہر جگہ برکت بن کر اترتا ہے۔ اور یاد رکھیے، صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا، مسکراہٹ، نرمی، پانی پلانا، روٹھے کو منانا، یہ سب صدقہ ہے اور یہی اللہ کے خزانے کھولتے ہیں۔ تیسری عادت، سچائی اور دیانتداری۔ آپ لاکھ چالاکی سے کمائیں، اگر سچائی آپ کی تجارت میں نہیں، اگر دیانتداری آپ کے فیصلوں میں نہیں،
تو وہ دولت صرف دکھاوا ہے جو کسی دن آنکھوں کے سامنے سے یوں غائب ہو جائے گی جیسے پانی ریت میں اتر جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے رزق کو عبادت سمجھا اور اس میں سچائی کو شامل کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق بن جاتا ہے۔ حدیث ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ترمذی۔ سچا اور امانت دار تاجر قیامت میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سوچئے کیا مقام ہے اس شخص کا جو صرف سچ بول کر اللہ کی رحمتوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ چوتھی عادت، شکر گزاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جب آپ ہر حالت میں شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ آپ کے حال کو بدل دیتا ہے، تھوڑے میں دل مطمئن ہو جاتا ہے اور زیادہ ملنے پر غرور بھی نہیں آتا۔ شکر گزاری آپ کو نہ صرف عاجز بناتی ہے بلکہ اللہ کے فیصلوں کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور یہی شکر وہ عمل ہے جو غربت کو اندر سے جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ پانچواں اور سب سے مؤثر عادت، والدین کی خدمت۔ میرے عزیز سامعین، اگر ساری دنیا کے خزانے آپ کے قدموں میں ہو اور والدین کی بد دعا ساتھ ہو تو یقین کریں وہ خزانے آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن اگر والدین کی رضا ساتھ ہو تو خالی جھولی بھی ایسا بھر جاتی ہے کہ آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ سب کہاں سے آیا۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر آپ غربت سے لڑنا چاہتے ہیں تو ماں کی دعا لیجئے، باپ کی خوشی سمیٹیے اور دیکھیے کیسے قسمت بدلتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کا رزق رکے نہیں، آپ کا دل جھکے نہیں اور غربت کبھی آپ کے دروازے سے نہ گزرے؟ تو آج ابھی یہی لمحہ ایک نئی شروعات کا ہو سکتا ہے۔ نماز فجر کو زندگی کا محور بنائیں، صدقہ کو عادت بنائیے، سچائی کو زیور بنائیے، شکر کو زبان پر سجائیے اور والدین کی خدمت کو اپنا جنتی عمل بنائیے۔ پھر دیکھیے غربت آپ سے دور نہیں بھاگ جائے گی اور اللہ کی رحمت، سکون اور خوشحالی اور آپ کی زندگی کا مستقل حصہ بن جائے گی۔ اگر یہ بات آپ کے دل میں اتری ہو تو اسے اپنے ان بھائیوں بہنوں تک ضرور پہنچائیے جنہیں آج کسی سہارا، کسی امید، کسی روشنی کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان افروز پیغامات آپ کی زندگی کا حصہ بنے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے پہلے کسی کو نہ ملے۔ اللہ آپ کو دین و دنیا دونوں کی دولت عطا فرمائے اور آپ کو دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔